أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ حضرات کرام قدر، آپ سب کو بالخصوص جناب محترم پیر صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بحمداللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادہ صاحب جناب محمد سعید سبحانی صاحب نے بحمداللہ تعالیٰ درس نظامی کا کورس مکمل فرما لیا، سبحان اللہ۔ اور بحمداللہ تعالیٰ ان کے استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث صاحب قریب ہی ان کے بیٹے ہیں۔ بحمداللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ میرے لیے یہ بات بہت ہی خوشی کی ہے کہ گلشن سعید کے پھول میرے سامنے کھل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بحمداللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ربی ذوالجلال نے میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا کہ حضور کو مالی قرار دیا اور صحابہ کرام کو اس باغ کے درخت قرار دیا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت میں گویا وہ جو محنت فرمائی تھی وہ جب بار آور ہوئی تو ربی ذوالجلال فرماتے ہیں یعجب الزراع، جو باغبان ہے وہ خوش ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا جب بیمار تھے، عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، پیر کی صبح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کروا رہے تھے، ان کی امامت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ رسول رحمت نے اپنے کاشانہ مقدس کا پردہ اٹھایا، دروازے کا پردہ اٹھایا، میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم اسی جگہ تشریف فرماتے جس جگہ آج بھی جلوہ فرما ہے، یعنی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میرے نبی نے حجرہ تعمیر فرما کے دیا تھا اسی حجرہ کے اندر تشریف فرما تھی۔ اس زمانہ میں یہ محراب نہیں ہوا کرتے تھے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں محراب بنے ہیں۔ امام صاحب پہلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے اور پہلی صف میں ہی الٹے ہاتھ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، گویا جب پردہ مبارک اٹھا ہوگا تو سارے کا سارا منظر نگاہوں کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا اپنے مبارک دروازے کا پردہ اٹھا کر اس منظر کو دیکھا کہ جو باغ میں نے لگایا ہے کس طرح لہلہا رہا ہے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، باقی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے نبی یہی تو لے کے آئے تھے۔ ملاحظہ فرمائے اس عمل مبارکہ کو کہ جو میں نے تربیت کی ہے یہ میری تربیت کا کتنا پیارا اثر ہے، میرے نبی دیکھ کر مسکرا دیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہم سارے کے سارے صحابہ دوران نمازی رحمت عالم کی جانب متوجہ ہو گئے، اب سب کے چہرے حضور کی جانب تھے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا۔ فرماتے میرے نبی کا رخ زیبا قرآن کریم کا ورق محسوس ہو رہا تھا، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، میرے نبی مسکرانے لگے۔ فرماتے ہیں حضرت انس قریب تھا کہ صحابہ ذوق و شوق اور محبت و عقیدت کے جذبات میں سرشار ہو کر نماز کو چھوڑ کر سارے وہاں جمع ہو جاتے۔ رسول رحمت نے اس بات کو محسوس فرمایا، اشارہ کیا تم نماز پڑھتے رہو، پھر پردہ گرا دیا
گویا مسکرا کے اس باغ کو دیکھ کر آپ فرماتا یوجب الزراع، باغبان اپنے باغ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ میرا باغ پھل اور پھول دے رہا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، جو کافر ہیں وہ جل رہے ہیں، حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہیں، ان کی حالت غیر ہے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، رب کائنات جل وعلا کا شکر ہے کہ یہ اساتذہ اکرام جو میرے معاون ہیں، میں نے اس جگہ کا نام بھی گلشن سعید رکھا ہے، گویا وہ اس کے پھول کھل رہے ہیں۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، مجھے روحانی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے کریم آقا رحمت عالم مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات جل وعلا ان کو بھی، ان کے ساتھیوں کو بھی، ان کے اساتذہ کرام کو بھی دونوں جہانوں کی عزت مقدر فرمائے، دین متین کا سچا اور مخلص خادم بنائے، دین متین کا نوکر بنائے، دنیا کی لالچ سے رب کائنات جل وعلا ان کو محفوظ رکھے، شان استغنا سے ان کو نوازے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی قدر، رب کائنات کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس الہ حقیقی نے مجھے عبد ناچیز کو اور اب سب احباب کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنایا، اور رب ذوالجلال نے قدم قدم پر، اللہ کی کائنات نے قدم قدم پر ہماری بخشش کے بہانے بنا دیے۔ یہی دیکھیں جو منظر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا ہے، میرے کریم علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے سروں پر اللہ تعالیٰ عزت و عظمت کے تاج سجا دے گا۔ کچھ لوگوں کے سروں پر عزت و عظمت کے ایسے تاج سجائے جائیں گے کہ جن کی ضیاءپاشی، جس کی روشنی سورج کی روشنی پر بھی غالب ہوگی، یعنی سورج کی روشنی میں دیا جلایا جائے تو اس کی اپنی روشنی نظر نہیں آتی، مگر یہ تاج ایسا روشن و تابہ ہوگا کہ اس کی روشنی، اس کی چکاچوندی سورج کی روشنی میں بھی نظر آ رہی ہوگی، اور جنت کے حلے پہنائے جائیں گے۔ اہل معاشر جب اس خوش قسمت کو دیکھیں گے کہ جس کے سر پر اللہ رب العزت جل وعلا نے جنت کا تاج سجا دیا، جس کو جنت کا حلہ زیب تن کروا دیا، لوگ سوال کریں گے کیا یہ انبیاء ہیں؟ کیا یہ رسولان اعظام ہیں؟ کیا یہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں؟ یہ کون ہیں جن کو آج اس قدر عزت و عظمت سے نوازا جا رہا ہے؟ تو منادی پکار کے بتائے گا یہ وہ خوش قسمت والدین ہیں جن کی اولاد نے قرآن کریم کے علم کو حاصل کیا، پھر اس پر عمل کیا۔ یہ تو والدین کا درجہ ہوگا نا، اس لیے میں نے ان کو ہدیہ تبریک پیش کیا تھا کہ آپ کو مبارک ہو۔ پھر میرے نبی فرمان لگے یہ حال تو والدین کا ہے نا، بتاؤ جس کے اپنے گھر میں آفتاب ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی یہ خود علم حاصل کر کے عمل کرنے والا ہے، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ رب کائنات نے ہماری بخشش کے بہانے بنا دیے، اپنی عنایات بے پایہ سمیں نوازا۔ یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صدقہ سمیں عطا فرمایا۔ آج اس کی 12 تاریخ ہے، کل 13، پرسوں 14 ہوگی، اس کے بعد آنے والی رات کو قرآن کریم نے لیلہ مبارکہ سے تعبیر فرمایا، ہم اپنی زبان میں اسے شب برات کہتے ہیں۔ شب رات کو کہتے ہیں، برات کے 2 معنی، ایک تو برات ہے کسی سے اظہار بیزاری کرنا، پھر اس سے یہ معنی ہوگا کہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور بندہ توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتا ہے، گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ پنجابی میں ہم برات قسمت کو بھی کہہ دیتے ہیں، قدر کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم کے بارے میں میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری طبیعت ناساز ہے، لیکن کبھی بھی میں نے ناسازی طبیعت کو دین متین کی اشاعت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ الحمدللہ تعالیٰ سمل، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میری طبیعت کیسی ہے کیسی نہیں ہے، نہ ناز و نخرہ کرتا ہوں جی مجھے بڑی طبیعت خراب ہے، یہ ہے، میں بول نہیں سکتا، نہیں، الحمدللہ میں بول بھی سکتا ہوں۔ طبیعت کا کیا ہے، یہ رب کی عطا فرمودہ یہ سب کچھ نعمتیں ہیں جس خالق کائنات جل وعلا نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ تعالیٰ الحمدللہ تعالیٰ کہ میں بول رہا ہوں،
کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو تھوڑی زحمت ہوگی۔ وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں، پہلے ایک مرتبہ میں نے مثال دی تھی، یہ گلاب کے پھول لینے کے لیے جائیں نا تو ساتھ کانٹے بھی آ جاتے کہ نہیں؟ میں گلاب کے پھول اب توڑیں تو کانٹے بھی ہوتے ہیں نا، تو جہاں میں نعت مصطفیٰ کے پھول پیش کروں گا وہاں میری کھانسی کے کانٹے بھی برداشت کر لیں، نعت مصطفیٰ کے پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی برداشت کر لیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، میری ماں، آپ کی ماں، سب ایمان والوں کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اٹھی تو میں نے بستر پر رسول رحمت کو نہ پایا۔ تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک بستر پر تشریف فرما نہیں تھے۔ مجھے ایک عام سی روٹین کی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم رات کبھی آنکھ کھولیں دیکھیں فلاں بستر پر نہیں ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ واش روم میں گئے ہوں گے، کسی ضروری کام گئے، اس طرح کے کسی کام گئے، اٹھ کے ادھر ادھر گئے ہیں، یا کبھی میرے کریم سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ میمونہ جو حضرت سیدنا ابن عباس کی خالہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، فرماتی ان کے ہم نے رات گزاری اور میں دیکھنا چاہتا تھا رسول رحمت کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ تاجدار بوجم اپنے کاشان مقدس پہ تشریف فرما ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا، جب تک اللہ نے چاہا رسول رحمت نے گفتگو فرمائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر آپ خواب استراحت کے مزے لینے لگے، بستر مبارکہ پہ تشریف لے گئے۔ میں نے حضور کے سونے کو محسوس کر لیا، یعنی سوئے ہوئے شخص کی سانس میں اور جو جاگ رہا اس کی سانس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ انسان سویا ہوا ہے۔ میں نے حضور کے سونے کو محسوس کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی اٹھے، اٹھ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک لی، وضو فرمایا، آسمان کی طرف دیکھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آخر تک ان آیات مقدسہ کی تلاوت فرمائی، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ فرماتے میں نے بھی حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، میں حضور کے بائیں جانب کھڑا تھا، حضور نے مجھے کان سے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر لیا، 2 رکعتیں ادا فرمائیں، پھر خواب استراحت کے لیے اپنی سریر مقدسہ کی جانب تشریف لے گئے، پھر آپ نے آرام فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر اسی طرح مسواک فرمائی، وضو فرمایا، آسمان کی تو دیکھا، متعلقہ آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ اس طرح میرے نبی نے ایک رات میں 6 مرتبہ فرمایا۔ میری کریمہ کا رات کو نماز پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ نے دیکھا سرکار اپنی چارپائی پہ نہیں ہے، کمرہ کتنا بڑا تھا، کتنا وہ وسیع اور عریض صحن تھا، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کو ہرمہ شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ جب آپ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دیتے ہیں میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں، تو آپ کو روضہ انور کا ایک مقصورہ شریفوں سے کہتے ہیں، تقریباً اس مسجد کے چوڑائی کے برابر آپ کو وہ نظر آئے گا۔ سامنے سنہری جالیاں ہیں، گرد گرد وہ سبز رنگ کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ اتنی سی جگہ 2 گھر تھے، یہ 2 گھر ہیں جو مقصورہ شریف کے اندر ہیں نا، 2 گھر ہیں۔ جو دائیں جانب کا گھر ہے، اگر آپ ریاض الجنہ کی جانب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ والا حجرہ تھا، اور ساتھ والا گھر سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ یہ 2 گھر ہیں، اور اتنی مسجد والی جگہ تقریباً 2 گھر۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ ایک گھر کتنا بڑا ہوگا۔ سیدہ عائشہ فرماتی میں نے گھر کا جائزہ لیا، رسول رحمت کو میں نے نہ پایا، میں انتظار کرتی رہی، شاید رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، مگر میرے نبی نہ آئے۔ وقت بیتتا چلا گیا، جب دیر زیادہ ہو گئی تو پھر مجھے تشویش ہوئی، میرے دل میں خیال پیدا ہوا شاید رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امہات المومنین میں سے کسی ام المومنین کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ میرے نبی کو اس وقت 9 گھر تھے، کسی اور کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں اٹھی رسول رحمت کی تلاش میں، تو میں نے حضور رحمت عالم کو جنت البقیع میں پایا۔ چند باتیں قابل غور ہیں جن کی جانب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، انہوں نے کیا گمان فرمایا تھا، دل میں کیا خیال پیدا ہوا تھا کہ حضور کہاں ہے؟ آپ بتائیں گے؟ کسی اور ام المومنین کے ہاں حضور تشریف لے گئے ہیں، ان کو نواز رہے ہیں، ان کے ہاں تشریف لے گئے، یہ دل میں خیال پیدا ہوا تھا نا۔ امہات المومنین کے گھر کہاں تھے؟ سرکار کے اس مبارک حجرہ مقدسہ جہاں آج میرے کریم آقا تشریف فرما ہے، اس کے مشرق کی جانب جدھر حضور کے قدمین ہیں، یاد رکھیے پاکستان حضور کے قدموں کی جانب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، میرے نبی کے قدموں کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، یہ میرے نبی کے قدموں کی جانب ہے۔ عموماً اہل پاکستان قدمہ شریفین کی جانب بیٹھتے ہیں۔ اس جگہ حضرت سیدہ ام سلمہ کا گھر تھا، سیدہ سودا کا گھر تھا، ایک روایت میں کچھ عرصہ کے لیے سیدہ زینب کا گھر بھی رہا ہے، یہ ہماری مائیں ہیں۔ یہ جگہ حاضرین بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقید السلام کی شکل میں عرض کرتے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، مواجہ شریف یعنی سرکار کا رخ زیب جدر ہے، لوگ کھڑے ہو کر سنہری جالیوں کے سامنے سلام عرض کرتے ہیں۔ اس جگہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ گھر تو قریب قریب تھے، جنت البقیہ تو دور محسوس ہو رہی تھی، پورا محلہ راستے میں تھا، گلیاں تھی، بازار تھے، وہاں کسی کا بھی گھر نہیں تھا قبرستان میں، گھر تو یہاں تھے۔ تو عائشہ صدیقہ نے سوچا تھا کسی ام المومنین کے ہاں گئے ہیں، مگر پہنچی کہاں؟ بقیہ میں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اپنے حجرہ مقدسہ سے باہر نکلتی، ساتھ ہی سیدہ فاطمہ کا گھر تھا، شک ہوتی کہ بیٹی کے ہاں گئے ہیں تو ان کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے، نہیں تو سامنے 3 ازواج مطہرات کے گھر تھے، ان میں سے کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے، بائیں جانب بھی گھر تھے، دائیں جانب بھی گھر تھے، کسی ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے، مگر انہوں نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، سیدھی بقیع شریفہ میں گئی ہیں۔ خیال کیا تھا اور گئی کہاں ہے؟ سبب اس کا کیا تھا؟ سبب اس کا یہ تھا کہ جب میرے کریم آقا کسی راہ سے گزرتے تھے تو راستہ مشک و عنبر کی طرح مہک اٹھتا تھا، سارا ماحول خوشبودار ہو جایا کرتا تھا۔ میرے کریم آقا رسول عربی کو تلاش کرنے والا فضا کو سونگتا تھا، رسول رحمت کی خوشبو کدھر سے آ رہی ہے؟ یقیناً آج حضرت عائشہ صدیقہ بھی گھر سے باہر نکل کر انہوں نے محسوس کیا ہوگا فضا کو سونگ کر کہ رسول رحمت کی خوشبو کدھر سے آ رہی ہے، پیسی اس خوشبو کے تعاقب میں چلی اور بقیہ شریفہ میں میرے کریم آقا رسول عربی کو پا لیا۔ میرے آقا رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وہاں تشریف فرما اہل بقیع کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ سیدہ فرماتی ہیں مجھے تسلی ہو گئی کہ میں نے کریم آقا کی زیارت کر لی تھی، میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی، آ کے لیٹ گئی، میری سانس پھولی ہوئی تھی، اتنے میں رسول رحمت بھی تشریف لے آئے اور مجھے فرمانے لگے عائشہ کیا تو میرے پیچھے گئی تھی؟ تو میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ علیہ السلام، جی ہاں میں آپ کی تلاش میں نکلی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے کیا خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی فرمائے گا؟ عائشہ صدیقہ نے تو نہیں بتایا تھا کہ میرے دل میں کیا، اگر کسی ام المومنین کے ہاں گئی ہوتی، دروازہ کھٹکھٹایا ہوتا، رسول رحمت کے علم میں بات آتی کہ یہ امہات المومنین کے گھروں میں مجھے تلاش کر رہی ہیں، پھر یہ بات کہتے سیدہ تو کسی کے دروازے پر گئی ہی نہیں تھی، وہ تو بقیہ میں پہنچی ہیں۔ اور دوسری بات، میں پہلے اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، میرے کریم پروردگار میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو تیرے شایان شان تو مجھے معاف فرما دینا۔ زوجہ محترمہ کے ہاں خاوند کس لیے جاتا ہے؟ آپ جانتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ خاوند بیوی کے پاس جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ نے یہی خیال کیا تھا نا کہ باری میری ہے، حضور کسی اور کے ہاں گئے۔ میرے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں تنہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول۔ بات قابل غور ہے، کیا اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی فرمائیں گے؟
اللہ اکبر، حقوق زوجیت کس سے ادا کرنے تھے؟ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ عائشہ تو نے کیا خیال کیا اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی فرمائیں گے؟ گویا میرے نبی نے بتا دیا عائشہ میرا کوئی قدم رب کی رضا کے بغیر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، زندہ پیر صاحب۔ میں ناچیز بندہ ہوں، میرے کریم آقا کا نعرہ لگائیں جن کے صدقہ سے ہم سب کو زندگی ملی۔ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی نے احساس دلایا کہ میرا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل میرے رب کی رضا کے بغیر ہے ہی نہیں۔ میں جو بھی کرتا ہوں اپنے رب کے حکم سے کرتا ہوں، تو میرے رب نے تو مجھے حکم نہیں دیا کہ کسی اور کے ہاں چلا جاؤں۔ پھر ہوتا نا کہ میں زیادتی کرنے والا ہوتا تو سیدہ عائشہ تو صدیقہ نے معذرت کی، یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائیے، ایک انسان ہونے کے ناطے سے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا میرے نبی دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، میرے نبی دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ فرمانے کے عائشہ کیا تجھے علم ہے کہ آج رات ہوتا کیا ہے؟ میں بقیہ میں کیوں گیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ یہ رات شعبان معظم کی 15ویں شب تھی جو آنے والی ہے۔ میرے جی میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ پیر صاحب کے جو عقیدت مند بیٹھے ہیں آپ اپنے دامن میں کچھ لے کے جائیں۔ وہ پنجابی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ سانپ گزر جائے پھر لکیر کو پیٹنا عبث اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں، یہاں سے سانپ گزرا تھا اور لکیر پر ڈنڈے مارتے رہیں تو اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو گزر گیا۔ وقت کے گزر جانے کے بعد پھر سوچنا وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اگر وقت پر سنبھل جائے بندہ، ابھی وہ رات آنے والی ہے، اگر اللہ تعالی نے ہمیں مزید اس وقت تک زندہ رکھا تو ہمیں اس رات کی فیض و برکات سے مستفیض ہو جانا چاہیے، فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میرے نبی فرمانے گئے اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے گئے ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا فینفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ رب کائنات کی رحمت اس شب آسمان دنیا کی جانب نزول اجلال فرماتے ہیں، اور رب کریم اپنی رحمت سے لوگوں کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ ویسے یاد رکھیے ہم ہر لمحہ ہر لحظہ رب کائنات کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک لمحہ کے لیے رب کائنات جل وعلا اپنی رحمت کو ہم سے جدا کر لیں ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بجلی سے چلنے والے یہ آلات، پنکھے چل رہے ہیں، بلب روشن ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے، اگر بجلی کو آف کر دیا جائے تو یک لگ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت کو اٹھا لے گا ہم سارے ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ایک لمحہ بھی نہیں زندہ رہیں گے۔ ہر لحظہ رب کریم کی رحمت کے ہم محتاج ہیں، مگر وہ خاص رحمت فرماتے سراغ اور اتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بنو کلب قاف 2 نقطوں والا جس کے ساتھ لفظ قلم لکھا جاتا ہے، قلب لکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دل، لفظی معنی اس کا الٹانا ہوتا ہے جس سے لفظ انقلاب ہے۔ دل کو الٹا، کیونکہ یہ الٹا لٹکا ہوا ہے دل، اس کا پیندہ اوپر ہے زاویہ نیچے ہے، الٹا لٹکا ہوا ہے اس لیے اس کو دل کہتے ہیں۔ عام طور پر کوئی چیز رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ چوڑے حصہ نیچے ہوتا ہے اور باریک حصہ، اسی طرح چیز رکھی جاتی ہے نا، مگر دل کس طرح لٹک رہا ہے؟ باریک حصہ نیچے ہے اور چوڑا حصہ اوپر، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں، الٹا لٹکا ہوا ہے۔ کاف چھوٹا جس کے ساتھ لفظ کتاب لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ قلب لکھا جائے تو معنی ہوتا ہے کتا۔ بنو کلب لفظی معنی تو کتوں کی اولاد، لیکن مراد کثرت سے کتے رکھنے والے۔ اہل عرب اس طرح کے القاب دیتے، جس طرح حضرت سیدنا ابی ہریرہ، حضرت سیدنا ابو ترام،
سیدنا علی مرزا کی کنیت ہے، سیدنا عبد الرحمن کی کنیت ابو ہریرہ ہے، یعنی زیادہ بلیاں رکھنے والے۔ حضرت سیدنا علی مرزا مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، میرے نبی نے ان کو ابو طرح فرمایا مٹی میں لوٹنے والا۔ اس وجہ سے بنو کلب یعنی جن کے کتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، افرادی قوت کی کمی تھی، لوگ عموماً بھیڑ بکریاں پالتے تھے، تو جنگل بیابان میں بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے کہ درندوں سے بھیڑ بکریاں کی حفاظت ہو اور ان کو کنٹرول کرنا، اکٹھا کرنا آسان ہو، لوگ کتوں کو پالا کرتے تھے۔ اور بنو کلب وہ قبیلہ تھا کہ جن کی بکریاں تو ریوڑوں میں سب کی ہوتی ہیں، ان کے کتوں کے بھی ریوڑ تھے۔ تو اندازہ کیجئے جس کے کتوں کے ریوڑ ہوں، بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ یہ قبیلہ تھا جو کثرت سے بکریاں پالا کرتا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بکری قربان دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ایک بکری کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں اور ان کی بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ پھر میرے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت اللہ فرمانے لگے عائشہ فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ، اے عائشہ اس سال پورے سال میں جتنے بچوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے رب کائنات جل وعلا ان کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ کس کس سے اس سال دنیا میں آنا ہے، کس کس کے ہاں کس کس سے پیدا ہونا ہے، رب کائنات جل وعلا یہ اعلان فرما دیتا ہے۔ اور فرماتا ہے نبی نے وفیہا ان یکتبا، اس پہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کل حالک من بنی آدم فی هذه السنہ، پورے سال جتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کا نام بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے حصے کا مفہوم بنتا ہے، کوئی شادی بیاہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی باغ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کا نام مردوں کی فہرست میں درج کر دیا جاتا ہے۔ 2 دن باقی ہیں، آج 12 تاریخ ہے، کل 13 اور پرسوں 14۔ اگلی رات میں نہیں جانتا میرا یا آپ میں سے کس کس کا نام کس کس فہرست میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں میں ایک اچھے سفر کا ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ نے حرمین شریفین زیارت کے لیے جانا ہو، 8 دن کے لیے جانا ہو، 15 دن کے لیے جانا ہو، 22 دن کے لیے جانا ہو، آپ نے 28 دن کے لیے 1 مہینے کے لیے جانا ہو، پروگرام ترتیب دیتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں نے اتنے دن تک کے لیے جانا ہے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے میں نے جانا ہے، اتنے کپڑے میرے سوٹ کیس میں رکھ دو، بیگ میں اتنے میرے کپڑے رکھ دو، فلاں فلاں چیز رکھ دو، تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کس بیماری کی کیا کیا دوائی کھاتا ہوں، وہ بھی رکھ دینا، اتنی گولیاں، اتنی ٹیبل رکھ دینا، کوئی کام نہ ہو، اور ہاں فلاں فلاں چیز بھی میری ضرورت کی ہے، وہ بھی اٹیچی کیس میں رکھ دینا، اور ہاں یہ بھی کہ کتنے ریال میں لے کے جاؤں گا حرمین شریفین کے 2 وقت کا کھانا بھی کھانا ہے، کبھی دودھ پینے کو جی چاہے گا، کوئی پھل کھانے کو جی چاہے گا، تھوڑی سی رقم زیادہ لے جاتا ہوں، میرا ویزا لگنے والا ہے، میرا ویزا لگنے والا ہے بھائی، پرسوں ویزے لگیں گے مگر اس سفر پر جہاں جا کے واپس نہیں آنا ہے۔ 8 دن کے لیے تو تیاری کرتا ہے، اتنے کپڑے رکھ دو، فلاں فلاں چیز رکھ دو، 22 دن کے لیے جانا، فلاں فلاں چیز رکھ لو، سو جہاں جا کے واپس نہیں آنا، کبھی اس سفر کی بھی تیاری کی ہے تم نے؟ سوچا ہے کبھی اپنے اہل خانہ کو کہا کہ میرے اس سفر کی تیاری میں بھی میرے معاون بنو، جہاں جا کے میں نے واپس نہیں آنا، پرسوں ویزے لگ جائیں گے، کس کس کا کون کون سی تاریخ کا ہے یہ میرے اللہ کو پتہ ہے، یا وہ اسرائیل کو بتا دے گا کس کس کو کس کس دن سفر کروانا ہے، سفر آخرت پر کس کس کو تو نے روانہ کرنا ہے، یہ لکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائی اس کی تیاری کر لیجئے، میں نہیں جانتا کس وقت تک کس کس کو رب کائنات کے حضور حاضر ہو جانا ہوگا، 2 دن ابھی باقی ہیں، وہ لمحات ابھی باقی ہیں۔ اللہ کے کائنات کے محبوب مکرم نے شان گرامی قدر فرمایا وَفِيهَا، اور اس رات میں تَرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، بندوں کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں۔
تمہاری نیکیاں بارگاہ حریم ناز میں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان معظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو فرمایا ہر شخص جو بھی دنیا میں موجود ہے اس کا نام بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جاتا ہے، اور کسی بھی انداز سے پیش کیا جائے، میرا جی چاہتا ہے جب میرا نام پیش کیا جائے تو میں حالت روزہ میں میرا جی یہ چاہتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے بھی سوچا ہے کہ آپ کا نام اللہ کے لیے پیش کیا جائے تو آپ کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ یہ امید ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیجئے، تمہارے نامہ اعمال بارگاہ حریم ناز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وفیہا تنزل ارزاقہم، اور اس دن اس رات ان کے رزقوں کو نازل کیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فقالت، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما من احد ان يدخل الجنت الا برحمت اللہ تعالی، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے؟ کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے؟ میرے نبی فرمانے لگے عائشہ، تو حضور سید عالم نے عمل مبارکہ کیا فرمایا فوضع یدہ علی حامتہ فقال لا، میرے کریم آقا نے اپنا دست مقدس اپنے سر پر رکھا، فرمایا نہیں، پوچھا انتا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا ولا انا میں بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ میرے نبی فرماتے الا یتغمدنی اللہ منہ برحمت، مگر یہ کہ میرے رب کی رحمت نے مجھے اپنے اندر ڈھانپ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ مثال دی نہیں جا سکتی، میرے کریم آقا کی مثال کیسے دی جائے؟ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ لیں، میری گفتگو کے ایک طرف رکھ لیں، مثال ایک سمجھ لیجئے۔ اگر آپ لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں رکھتے ہیں اور آگ بھڑکاتے ہیں تو آگ کے اجزائے لطیفہ لوہے کے اندر جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لوہا بجائے خود آگ بن جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس طرح آگ کا انگارہ ہوتا ہے، لوہے کی شکل بھی وہی ہو جاتی ہے اور اس کا عمل وہی ہو جاتا ہے جو انگارے کا عمل ہے، بلکہ انگارہ تو کبھی جلدی بجھ جاتا ہے، لوہا گرم جلدی بجھتا بھی نہیں ہے، وہی کچھ کرتے ہیں نا۔ اب بلا تشبیہ و بلا تمثیل یوں سمجھیے، میرے نبی نے فرمایا عائشہ مجھ پہ رب کی اتنی رحمت ہے کہ مجھے سراپا رحمت اللہ العالمین بنا دیا، بلکہ محض میرے نبی ہی نہیں، میرے کریم آقا کے جسم انور سے جو ان سے متعلق ہو گیا وہ بھی سراپا رحمت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک جبہ تھا، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم جیسے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا کے جہانی رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مانگ کے لے لیا تھا، اور اب اس جبے کا مصرف کیا تھا، اس کو کرتی کیا تھی؟ جب کوئی بندہ شدید بیمار ہو جاتا، اطباء علاج کرنے والے عاجز آ جاتے، تو وہ بیمار کسی شخص کے ہاتھ ایک پیالہ پانی کا بھیجتا، جاؤ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس لے جاؤ۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ اس جبے کا پلو اس پانی میں ڈبو کے نچوڑ دیتی، بیمار پیتا پیتا ہی شفا یاب ہو جاتا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس چاندی کی ایک ڈبیا تھی جس میں میرے کریم آقا رسول نبی کا منہ مبارک تھا۔ کوئی بیمار ہو جاتا، کتنا بھی شدید بیمار کیوں نہ ہو، پیالہ پانی کا پیش کرتا، آپس میں اس کو گھما کر واپس عطا فرما دیتی، وہ پیتا ہی شفا یاب ہو جاتا۔ تو سراپا رحمت ہے، کوئی بھی میرے رب کی رحمت کے بغیر جنت پہ نہیں جا سکے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ربی ذوالجلال نے ایک شخص کو پیدا فرمایا، ایک جزیرہ میں بھیجا، جزیرہ سمندر کے اندر، جزیرہ چھوٹا سا، اس میں چھوٹا سا ایک ٹیلہ، ایک پہاڑی،
وہ شخص پہاڑی پر رہتا تھا، رب ذوالجلال نے اس کے پہلو میں ایک چشمے کو پیدا فرما دیا تھا۔ سمندر کھارا تھا مگر چشمے کا پانی میٹھا تھا۔ یہ کوئی بات حیران کن، میں نے کیا کہا؟ یہ بات حیران کن، تیرا سر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، اس سے کچھ پانی چلتا ہے، گلینڈز ہیں کچھ، جس طرح 6 گلینڈ ہیں، 2 جبڑے کے نیچے ہیں، 2 زبان کے نیچے ہیں، 2 کانوں کے نیچے ہیں، ان سے لعاب دہن پیدا ہوتا ہے، ان سے لعاب دہن پیدا ہوتا ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی دماغ کے ساتھ ہے۔ کان سے پانی نکلتا ہے، یہ کڑوا ہوتا ہے، یہ بھی دماغی سے آتا ہے۔ ناک سے پانی نکلتا ہے، یہ نمکین ہوتا ہے۔ آنکھ سے پانی نکلتا ہے، نمکین ہوتا ہے۔ چشمہ ایک ہے، ہر ایک پانی کا ذائقہ جدا جدا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ سمندر میں وہ جزیرہ، جزیرے میں وہ ٹیلہ، ٹیلے کے پہلو میں چشمہ، چشمے کے کنارے انار کا ایک درخت۔ دنیا میں عمومی طور پر باغات میں 1 یا 2 مرتبہ انار لگتے تھے، مگر رب کائنات کی شان کریمی کے اس کو روزانہ ہی انار میسر آتا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ انار توڑتا، کھا لیتا، اس کی بھوک بھی مٹ جاتی، پانی پی لیتا، اس کی پیاس بھی بجھ جاتی، دن رات رب کائنات جل وعلا کی وہ عبادت میں مصروف و مشغول رہتا۔ میرے قریب نے خبر دی، اسی طرح 500 سال بیت گئے، دن رات یہ بندہ عبادت میں مشغول و مصروف رہا۔ جب فوت ہو کر بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا تو رب کائنات اس سے فرمائے گا، بتا میں تجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں بھیجوں یا پھر تیرے اعمال کی وجہ سے؟ تو عرض کرے گا، مولا میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں بھیج دے۔ تو رب کائنات فرمائے گا، ٹھیک ہے تو بتا کہ میں تجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں بھیجوں کہ تیرے اعمال کی وجہ سے؟ وہ پھر عرض کرے گا، مولا میرے اعمال کی وجہ سے۔ ارشاد فرمائے گا، ہاں ٹھیک ہے، میں نے تجھے کچھ نعمتیں بھی تو دی تھی نا، ہے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو غیر ممکن ہے نعمتوں کی گنتی کر سکو۔ میں دیکھ رہا ہوں، کسی بھی فزکس کے طالب علم سے پوچھے، ایک مکمل پروسیس ہے دیکھنے کا، دیکھتی آنکھ نہیں ہے، دماغ دیکھتا ہے۔ آنکھ ایک ذریعہ ہے دیکھنے کا، دماغ سے دیکھنا بند ہو جائے تو آنکھ بیکار ہو جاتی ہے۔ سنتا کان نہیں بلکہ دماغ سنتا ہے، یہ ایک آلہ ہے وہاں تک کی رسائی کا، مکمل پروسیس ہے۔ میں باتیں کر رہا ہوں، میری زبان کبھی اوپر لگتی، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی سکڑ کر پیچھے چل جاتی، کبھی لمبوتری ہو کے آگے ہو جاتی ہے۔ میرے حلق سے نکلنے والی آواز کو الفاظ کی موتی میں پرو رہی ہے، یہ طاقت و قدرت میرے رب کی ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ کس کس نعمت کا ذکر کرو گے؟ تیری ایک انگلی کٹ جائے، ایک ناخن ٹوٹ جائے تو زمانے بھر کی دولت خرچ کر دے، ایسی انگلی میسر نہیں آئے گی، ایسا ناخن تجھے میسر نہیں آئے گا۔ تیرے رب نے تجھے عطا فرمائے گا، تجھے بڑی نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کا شکریہ بھی تو نے ادا کرنا تھا۔ اپنی اس نعمت کو جو اس کی نظر میں معمولی نعمت تھی، حکم دے گا کہ اپنے حصے کی عبادت لے لے۔ وہ 500 سال کی عبادت سمیٹ کے عرض کرے گی، مولا ابھی تو میرا حق بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت سے فرمائے گا، باقی نعمتوں کا حق کدھر ہے؟ فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ پھر وہ عرض کرے گا، مولا تعالیٰ میری عبادت کی وجہ سے نہیں، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت میں بھیج۔ میں کہا اب تو نے سچ کہا، پھر اسے رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا۔ بڑی عزت والے میرے بھائیوں، ہم محتاج رحمت ہیں، اور یہ رات ہے جس رات رحمت کو طلب کیا جاتا ہے، رحمت کو مانگا جائے گا۔ اپنے رب کی رضا کی خاطر میرے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اس رات رب العزت گناہ گاروں کی کثرت سے بخشش فرما دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر بندہ کھڑا ہو جائے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونے کے لیے، پھر اس کے لیے کتنے درجے کی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابی موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول مرشد رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ،
رب کائنات شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا کی جانب نزول اجلال فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مطلب میں نے کیا کہا؟ ساری اللہ، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں لمشرکن اور مشاہنین، مشرک کی بھی بخشش نہیں ہوتی، کینہ وار کی بھی بخشش نہیں ہوتی، جو کافر ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، جس کے دل میں کسی کا کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، ضد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائی، اگر تو کسی مسلمان کے ساتھ ناراض ہے تو اس کی رات کے آنے سے پہلے اسے راضی کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ تیری بھی مغفرت فرما دے۔ دنیا کی خاطر تم کیا کچھ نہیں کرتے ہو، اپنی آخرت بنانے کے لیے کم از کم اتنا تو کر لو کہ اگر آپ اپنے عزو کربا میں سے کسی مسلمان سے ناراض ہیں تو آپ اس کو راضی کر لیں۔ اگر آپ اس کو راضی کر لیں گے تو بن مانگے ہی تمہارا رب تم کو عطا فرما دے گا، اپنی عنایات بے پایا سے نوازے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کی فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نے فرمایا اذا کان اللیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب یہ رات آئے تو رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، رب کائنات کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ اب جانتے ہیں کہ آٹا لینے کے لیے اب لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چینی لینے کے لیے، فنڈ لینے کے لیے، ووٹ ڈالنے کے لیے بھی لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر عبادت کر لیں، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کر عبادت کر لیں، میرا اللہ ہر حال میں شرف قبول سے نواز لیتا ہے، ہر حال میں قبول فرما لیتا ہے۔ میرا اللہ بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا ہی کریم ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گرامی قدر فرماتے ہیں کہ 15ویں شب کو غروب آفتاب کے ساتھ ہی رب کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر بلا شک و شبہ بڑی عزت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے لیلۃ القدر، بڑے شرف والی رات ہے، بڑی کرامت والی رات ہے۔ اس رات کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جس وقت کوئی بندہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ جمعہ کے دن بھی ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ کوئی بندہ اس ساعت میں دعا مانگے اللہ رد نہیں فرماتا، لیکن شعبان کی 15ویں شب ساری رات ہی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں، غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک جب بھی تو اپنے رب سے مانگے گا تو رب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، رب کائنات جل وعلا کا یہ شان گرامی قدر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رب کریم فرماتا ہے میرے محبوب مکرم کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم اپنے رب سے مانگیں، اس کی حضور حاضری دیں، ہمارا رب ہے کہاں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت ہی قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حبل کا لفظی معنی رسی ہوتا ہے، ایورٹا یہ جو بڑی شریان دماغ کی طرف جاتی ہے جس کو شارہ کہتے ہیں، جس پہ ہلکا سا کلاڈ آ جائے دماغ معطل ہوتا ہے، دماغ کے معطل ہوتے ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ اسے رگے جان بھی کہتے ہیں، شارک بھی کہتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں تیری روح سے بھی زیادہ قریب ہوں تیرے بدن کے، سادہ سے لفظوں میں سمجھیے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں اگر کسی انسان کی روح اس کے بدن سے نکل کر اتنی دور چلی جائے جتنی سوئی کی نوک ہوتی ہے، جس کو آپ نکا کہتے ہیں، سوئی کا،
اتنی دور چلی جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. جب تک روح جسم کے اندر سرایت ہوتی ہے زندگی ہے، جو ہی نکلی زندگی ختم ہو گئی. میرا اللہ فرماتا ہے میں تیری روح سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، تیری روح سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں. رب کریم ہی نہیں، رب کریم ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ختم شریف تو آپ سنتے ہیں نا، سارے سنی بیٹھے ہو نا. اور یہ آیا مبارکہ ان رحمت اللہ قریب، ہم مکمل کر دیجئے. کیا معنی بنتا ہے؟ ختم شریف دیتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں نا. یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک احساس دلانے کے لیے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ہر نیک آدمی کے قریب ہے. ایسے ہے نا، اللہ کی رحمت ہر نیک آدمی کے. دوسرے لفظوں میں ہر نیک بندہ اللہ کی رحمت کے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے نا. اللہ کی رحمت ہر نیک بندے کے قریب ہے، ہر نیک بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے. اگلی آیت برکہ کیا پڑھتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ اقرار کر کے کہ اللہ کی رحمت ہر ایمان والے کے پاس ہے، ہر ایمان والا اللہ کی رحمت کے قریب ہے. پھر پڑھتے ہیں رب فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنایا، گویا ہر ایمان والا آپ کے قریب ہے، آپ ایمان والے کے قریب ہے. سبحان اللہ، گویا ہر ایمان والا دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے اور اسی رحمت کے صدقہ سے جنت میں جائے گا. رب بھی قریب ہے اور رب کے محبوب بھی قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. رب فرماتا ہے میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو شرف قبول سے نوازتا ہوں. این ممکن ہے میری یہ ساری گفتگو سن کر پرسوں تک زندہ رہنے والا شخص رات دعا مانگے اور صبح کہے کہ شاہ جی نے تو احادیث برکہ سنائی تھی، آیات کریمہ کی تلاوت کر کے بتایا تھا، رب سنتا ہے قبول کرتا ہے، میری تو قبول نہیں ہوئی. یاد رکھیے میرے کریم آقا نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تم دعا مانگو. کیا بولا؟ تم دعا مانگو. دعا مانگنے والے کو تین میں سے ایک چیز ضرور مل جاتی ہے، یا تو یہ کہ جو دعا اس نے مانگی اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. جس طرح آپ کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا اور آپ نے کہا ہوگا اے کاش اس وقت میں کچھ اور مانگ لیتا. ہوتا ہے نا کبھی کبھی زندگی میں ایسے، اس وقت یہ گھڑی قبولیت کی تھی، میں کچھ اور مانگ لیتا. اور کبھی تو نے مانگا تھوڑا ہوتا ہے، تیرا رب تجھے تھوڑا نہیں دیتا، اس سے کہیں بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے. مانگا کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا. حضرت حسن بصری تشریف فرما تھے. ایک مائی آ گئی، بڑھیا آ گئی، کہنے لگی میرا بیٹا بیمار ہے، کھانسی ہے اسے. چھوٹی سی پیالی لے کے آئی تھی، چھوٹا سا برتن. ایک دو چمچ شہد کے دے دو، مجھے پتہ ہے تمہارے پاس شہد ہے. میرے گھر نہیں ہے، میرے بچے کو کھانسی ہے، تھوڑا سا شہد دے دو. فرمان کے اماں جاؤ گھر چلی جاؤ، میں بھیج دیتا ہوں. وہ بڑھیا چلی گئی. آپ نے اپنے خادم کو فرمایا یہ پیپا جو شہد کا پڑا نا اٹھا اماں جی کے گھر دیا. اس نے مانگا کتنا تھا؟ چھوٹا سا برتن لے کے آئی تھی کہ مجھے اتنا شہد چاہیے. آپ نے اسے فرمایا کہ تو چلی جا، جو ٹین شہد کا اس کے گھر دیا. تو خادم کہنے لگا حضور بڑھیا کو تو تھوڑا سا چاہیے تھا اور آپ کتنا دے رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا تھا، ہم اپنی عطا کے مطابق دے رہے ہیں. تھوڑا دینا ہماری توہین ہے. اسے تھوڑا مانگا تھا، ہم اپنی عطا کے مطابق عطا فرما رہے ہیں. مانگتا تو تھوڑا ہے، تیرا رب تیری اس تمنا سے کہیں زیادہ دے دیتا ہے. تو اتنا مانگتا ہے مولا میرا سر درد ٹھیک ہو جائے، میرے بازو میں درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے، میری انگلی پہ چھوٹا سا زخم ہے اس کو شفا ہو جائے. وہ تو نہیں ملتا، مگر تیرے مقدر میں ایکسیڈنٹ تھا جس کی طرح سر بھی پھٹ جاتا ہے، تیری ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی، تیرے بازو بھی ٹوٹ جاتے.
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے اس ایکسیڈنٹ سے تجھے بچا لیتا ہے۔ اور پھر تو کہتا ہے یار میں جا رہا تھا بس بال بچا، معلوم نہیں کون سی نیکی میرے کام آ گئے، تو کیا جانتا ہے تیری کوئی نیکی کام آئی کہ تیری مانگی ہوئی دعا کا صلہ تجھے آج ملا ہے۔ تیسری صورت، قیامت کے دن جب بندہ بارگاہ حریب ناز میں حاضر ہوگا تو میرا اللہ سے ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے حکم دیا تھا مانگ، دعا مانگ، تو نے مانگی تھی دعا؟ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے مانگی تھی، فرمائے گا ہاں فلاں وقت تو نے دعا مانگی تھی اور میں نے قبول بھی تو کر لی تھی نا۔ بندہ عرض کرے گا مولا تعالیٰ یقیناً بالیقین میری دعا قبول ہو گئی تھی، پھر بھی مانگی تھی؟ مولا تعالیٰ میں تو مانگتا رہتا تھا، اور تو نے کیا خیال کیا تیری وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی؟ بندہ عرض کرے گا مولا تعالیٰ تو مالک ہے نا، قبول کر لے تو تیری عطا، قبول نہ کرے تو تیری رضا، میں کون ہوں انکار کرنے والا؟ تو رب کائنات فرمائے گا سن، جنت کے یہ فلاں 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 جو نعمتیں ہیں نا تیری اس دعا کے بدلہ میں ہے جو تو نے دنیا میں مانگی تھی، وہاں تک ختم ہو جانی تھی۔ پھر بندہ تمنا کرے گا کاش میں نے بے شمار دعائیں مانگی ہوتی، میری کوئی بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے کیا پتا تھا۔ ایک اور حدیث برکہ سن لیجئے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا، خلا کے کائنات فرمائے گا اے میرے ملائکہ ان کو جنت میں لے جاؤ، کیا بلا ان کو جنت میں لے جاؤ، میزان عدل قائم ہے، نیکیوں بدیوں کا موازنہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ شام آئے گا کہ ان کو جنت میں لے جائیں، ان کے حساب نہیں لیا جائے گا، جنت میں لے جاؤ۔ تو ملائکہ کہنے کے پروردگار عالم کیا ان کی نیکیوں بدیوں کا موازنہ نہیں کیا جائے گا؟ یہ دیکھا نہیں جائے گا ان کے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا نہیں، میرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مجھ سے بڑی دعائیں مانگی تھی، بڑی دعائیں مانگی تھی، میں نے کوئی بھی قبول نہیں کی، دنیا میں بڑے پریشان ہو چکے ہیں، آج مجھ کو میری عزت کی قسم ان کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، ان کو جنت میں لے جاؤ۔ پیر صاحب کی خدمت میں بندہ آتا ہے شاہ جی حضرت صاحب پیر صاحب میرا کام نہیں چل رہا، تو پیر صاحب وظیفہ ارشاد فرما دیتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ۔ دراصل وہ وظیفہ رب کی عبادت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے رب تجھ پہ رحمت نازل فرما دے گا۔ وہ بندہ وظیفہ کرتے ہیں 15-20 دن مہینہ 2 مہینے کے بعد آ جائے کہتا ہے بڑا وظیفہ کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا پیر جی، کوئی فائدہ نہیں وظیفے کا ہوا۔ میں عموماً ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، آپ عبادت کریں مزدوری نہ کریں، بڑی بات ہے، عبادت کریں مزدوری نہ کریں۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو میری بات کی۔ کسی شخص نے اپنے صحن میں بھرتی ڈلوانا تھی، ٹرالی مٹی کی منگوائی وہ باہر پڑی تھی، اس نے ایک مزدور کو بلایا کہا کہ یہ مٹی اٹھا کے تو نے میرے صحن میں ڈالنی ہے، کتنے پیسے لے گا؟ اس نے مٹی کو دیکھا صحن کو دیکھا کہنے لگا جی 2500 روپے لوں گا۔ آپ نے کہا 2500 نہیں تھوڑے لیں، بات و تمہیز کے بعد بمشکل تمام وہ 2000 روپے مان گیا۔ آپ نے کہا چل کام کر، 2000 روپے اس کو دے دیا، اس نے مٹی آپ کے صحن میں ڈال دی۔ آپ نے کہا اس کو برابر بھی کر، اس نے کہا نہیں میں نہیں برابر کروں گا، پیسے اضافی دو پھر برابر کروں گا۔ 2000 روپے تو اٹھا کے اندر ڈھالنے کا تھا، برابر کرنے کا تو نہیں تھا، آپ نے پہلے تو نہیں کہا تھا۔ آپ نے کہا یار تھوڑی بہت ہی برابر کر، جی نہیں میں نہیں کروں گا۔ آپ نے 2000 دیا، اس کے ساتھ طے جو ہو چکا تھا وہ چلا گیا۔ اس کے برعکس ایک اور آدمی تھا، آپ نے اسے بھی کہا یہ مٹی اٹھا کے ڈالنی ہے میرے صحن میں، کتنے روپے لے گا؟ وہ ہنس پڑا، حضور میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں کیا لوں گا؟ کچھ بھی نہیں دوں گا۔ نہیں کچھ تو دوں گا نا تجھے، جی نہیں میں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اس نے مٹی اٹھا کے صحن میں ڈالی، اس کو برابر بھی کر دیا۔ آپ نے اسے روپے پیسے دینے کی کوشش کی، اس نے لیے نہیں، وہ چلا گیا۔ پہلا بندہ جس نے آپ سے 2500 کے بعد 2000 پہ اتفاق کیا تھا، وہ آپ کے دروازے پر آیا کہ دروازہ کٹکھٹایا، آپ باہر نکلے گا بھائی جان مجھے 500 روپے تو دیجیے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کس کے 500 روپے؟ میری بیوی بیمار ہے، میں نے دوائی لانی ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا نہیں میں نے نہیں دینے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کو پتہ ہے اس کا رویہ صحیح نہیں تھا، میں نے نہیں دینے پیسے، میرے پاس نہیں ہیں۔
دیکھو جی میں نے آپ کا کام بھی تو کیا تھا نا پرسوں، مٹی کی ٹرالی ساری کی ساری آپ کے ذہن میں میں نے ڈالی، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کی مزدوری لے چکا ہے، لے چکا ہے، مزدوری اس کی لے چکا ہے، لے چکا ہے، کچھ نہیں دوں گا تجھے۔ اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ دوسرا جو شخص ہے نا، اس کے بیٹے کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس نے کچھ بھی نہیں لیا تھا، وہ تھا بھی غریب، آپ کو پتہ چل گیا۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے کہتا ہوں، آپ اس کے گھر جائیں گے کہ نہیں خود چل کے؟ جی، اور اس کو کچھ پیسے بھی دیں گے کہ نہیں؟ پھر 2000 تو نہیں دیں گے، پھر زیادہ دیں گے نا۔ ایسے کیوں دیں گے؟ اس نے محنت کر کے صلہ مانگا نہیں، جس نے مانگا اس کو دے دیا، مزید دینے کے لیے آپ تیار نہیں، آپ اس کو ہمیشہ دیتے رہیں گے جس نے مانگا نہیں ہے۔ اپنے رب کی عبادت کر، مزدوری نہ کر۔ یہ نہ کہ میں نے وظیفہ کیا اب میرا کام چلا دے، یہ کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تیری عطا پہ راضی ہوں۔ میرے بھائی یہ رات دعائیں مانگنے کی ہے، جس قدر ہو سکے دعائیں مانگ لیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، جس قدر ممکن ہو سکے دعائیں مانگ لیں، جتنی زیادہ دعائیں مانگ لیں آپ کا فائدہ ہوگا، یا دنیا میں بھی مل جائے گا لیکن آخرت میں تو بہرحال مل ہی جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، وہ مبارک شب آنے والی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جس قدر بھی ممکن ہو سکے آپ خود بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو بھی ترغیب دیجئے کہ زیادہ نہ بھی ہو سکے تو میرے نبی کے ارشاد پر ہی عمل کر لو۔ اگر بہت محنت کرنے والے ہو، مزدوری کرنے والے ہو، رات نہیں جاگ سکتے، میرے نبی فرماتے ہیں نماز عشاء با جماعت ادا کر لے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جا، نماز فجر با جماعت ادا کر لے، اللہ تعالیٰ تیرا سونا بھی عبادت میں درج فرما دے گا۔ کم از کم ایسے تو ہو سکتے ہیں نا۔ اس رات نہ ٹیلی ویژن دیکھو، نہ موبائل کو پکڑ کر دو اس کے ساتھ کھیلتے رہو، رب کی عبادت کرو، اللہ کے عالم اس کا بہترین صلاح عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے۔ یہ سوال ہے، میں اس سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں؟ ایک آدمی پر الزام ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ قسم دیتا تھا، اور مخالف کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کو نہیں مانتے بلکہ اپنی بیوی کو طلاق کا عہد ہم سے کرو پھر مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جملہ درست نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تو قسم کھانے میں کوئی زیادہ احتیاط سے کام نہیں لیتا، یہ نہ کہے میں اللہ کی قسم کو نہیں مانتا، پھر کس کو مانے گا وہ؟ یہ جملہ نہ کہے کہ ہم اللہ کی قسم کو نہیں مانتے۔ البتہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھا لیتا ہے، پھر اسے کہے کہ تو جھوٹی قسمیں بھی اٹھا لیتا ہے، تیرا اعتبار نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم کا انکار نہ کرے۔ اسے کہہ دے کہ تو ایسا شخص ہے کہ جو قسم اٹھاتا ہوا یا قرآن پاک اٹھاتے ہوئے ہچکچاتا نہیں ہے، میں تجھے کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا عہد کرو۔ یہ کہا جا سکتا ہے، ایسے کہا جاتا رہا ہے۔ پہلے زمانہ میں جو ووٹیں نہیں ہوتی تھی نا، آج کل تو ووٹیں ہیں نا، پہلے زمانے میں علل اعلان ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی جاتی تھی، اور بعض اوقات جو حاکم وقت ہوتا تھا جس کو خلیفہ ہی کہتے تھے یا امیر المومنین، وہ لوگوں سے اس انداز سے بیعت لیتا تھا کہ اگر میں آپ کی مخالفت کروں تو میری بیوی کو طلاق، اگر میں آپ کے خلاف بغاوت کروں تو میری بیوی کو طلاق۔ اس طرح تاریخ میں موجود ہے کہ ایسے ہوتا رہا ہے۔ شرعاً علماء نے اس کو منع نہیں کیا کہ اگر کوئی آدمی جری ہو تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی بھی قسمیں اٹھا رہا ہو، پھر اس کو ایسے سزا دینے کی اجازت ہے، عام حالت میں نہیں۔ ایک اور سوال کیا گیا تھا حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کسی شخص نے مجھے دیا تھا کہ ان کے بارے میں جو ان کو خطا کار کہے اس کے لیے کیا ہے۔ میرے بھائی آپ یہ وہ سوال ہے، عرض ہے کہ جو سیدہ پاک کو خطا پر کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ پہ رحمت نازل فرمائے، ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، میرے نبی کی لاڈلی ہے،
ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے. اپنے لیے کوئی ایسا جملہ نہ کہیں جو آپ کو برباد کر کے رکھ دے. کوئی ایسا جملہ نہ کہیں. جناب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی کی لاڈلی ہیں، رب کائنات جل وعلا کے محبوب ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، عظمتوں والی ہے، عزتوں والی ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.